میرے پیارے عزیز دوستو، میں نے آپ سبھی لوگوں کو ایک محرم کو ہی بتایا تھا کہ ماہ محرم کے اس مبارک مہینے میں کچھ پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن پنجتن پاک کی دعا کو ضرور پڑھ لینا، کیونکہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد میں پنجتن پاک کے صدقے میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ پاک اور مبارک دن ہیں، ان دنوں میں تو آپ لوگ ویسے ہی کوئی دعا مانگے، انشاءاللہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی، لیکن اگر آپ لوگ پنجتن پاک کی دعا کو پڑھ کر اپنی مراد مانگیں گے، اللہ رب العزت سے کسی چیز کو طلب کریں گے، تو یقیناً آپ لوگ مایوس نہ ہوں گے، آپ کو ضرور کامیابی مل جائے گی۔ اب جو بھی دن بچے ہیں، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سبھی سے بالخصوص گزارش ہے کہ وہ کسی بھی ایک دن اس دعا کا یعنی پنجتن پاک کی دعا کا وظیفہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اگر آپ لوگ ان مبارک دنوں میں کسی بھی ایک دن اس دعا کا وظیفہ پڑھ لیں گے تو یقیناً آپ کو دنیا کی ہر ایک بلا سے نجات مل جائے گی۔ یہ دعا خاص کر کے دعاؤں کی قبولیت یعنی مرادوں کی قبولیت کے لیے اور جادو سے نجات پانے کے لیے یعنی جادو سے چھٹکارے کے لیے، اگر کسی انسان پر جادو ہے تو وہ اس دعا کے ذریعے جادو سے شفا پا سکتا ہے، اور یہ دعا خاص کر کے دشمنوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ الغرض کہ آپ لوگوں کی عزیزان گرامین کوئی بھی مراد ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ لوگ اس دعا کو ماہ محرم شریف کے جو بھی دن بچے ہیں اس میں پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، یقیناً آپ لوگ مایوس نہ ہوں گے۔ اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ دن بڑے ہی پاک اور بابرکت دن ہیں۔ ان دنوں میں مانگی گئی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن مانگنے کا ایک طریقہ ہے، وہی طریقہ آج اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگوں کو بتاؤں گا۔ پنجتن پاک کی دعا میں پیارے عزیزان گرامین وہ طاقت ہے کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو عام دنوں میں بھی پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کے سامنے بیٹھ جائے اور پھر اس سے یہ کہے کہ اس کے اوپر جادو کرانے کی کوشش کرے، تو وہ جادوگر اپنی ساری حدیں پار کر دے، اپنی ساری قابلیت لگا دے، پھر بھی اس انسان کے اوپر جادو ہرگز نہ کرا سکے گا جس نے پنجتن پاک کی دعا کو پڑھا ہوگا۔ اس دعا میں وہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو پڑھ کر صبح میں اپنے گھر سے باہر قدم نکالے تو جس مقصد سے جائے گا، جس کام کے بھی لیے جائے گا، وہ کام اس کا یقیناً بنے گا اور تمام دشمنوں کی چالوں اور دشمنوں کے حملوں سے بچا رہے گا، یعنی کہ حفاظت میں رہے گا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں پنجتن پاک کا وسیلہ جب دیا جاتا ہے تو پیارے عزیزان گرامین دعائیں رکتی نہیں ہیں، بلکہ دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں اور قبول بھی کی جاتی ہیں۔ اب آپ لوگ پڑھنے کا طریقہ سمجھیے، کیا طریقہ ہے، کیسے پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ 8، 9، 10 3 دن بچے ہیں آپ لوگوں کے پاس میں، تینوں دنوں میں آپ لوگ اپنا قیمتی تھوڑا سا وقت نکالیں، صرف ایک دن ہی آپ لوگ اس دعا کا وظیفہ پڑھ لیں، چاہے وہ 8 محرم ہو، چاہے 9 محرم ہو، یا چاہے 10 محرم ہو، لیکن ان 3 دنوں میں اس دعا کا وظیفہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑ سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے اس دعا کا وظیفہ نہ پڑھا۔ یقیناً قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو پنجتن پاک کی دعا پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے آپ لوگ کسی بھی ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ جائیں، بہتر ہے کہ آپ لوگ پاک صاف ہوں اور وضو سے اس وظیفے کو پڑھیں، اور بالخصوص ایک گزارش اور ہے آپ سبھی لوگوں سے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کو 5 وقت پر ٹائم پر ادا کیجیے۔ وظیفے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو 3 مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ پنجتن پاک کی دعا کو اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر دیکھیں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اس دعا کی آپ لوگ ایک تسبیح پڑھیے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اب آپ لوگ دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ سنیے، کیسے آپ لوگوں کی پل بھر میں ہی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، سنیے۔ جیسے ہی آپ لوگ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، اس کے بعد میں 3 مرتبہ آخر میں آپ لوگ کہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔
3 बार आप लोग बस इतना कह दे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की दुआ ज़रूर कबूल होगी। और एक और तरीका सुनिए ख़ास, आप लोग जब इस दुआ का वजीफ़ा पढ़ लें 3 मरतबा या रहमान राहिमीन भी पढ़ लें, उसके बाद में आप लोग पंजतन पाक का वसीला दें। किस तरीके से सुनिए, या अल्लाह मैंने जो दुआ पढ़ी, पंजतन पाक की जो दुआ पढ़ी, उसके सदक़े में और पंजतन पाक के वसीले से, प्यारे आकाए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम के वसीले से, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के वसीले से, तमाम शहीदान करबला के वसीले से, हज़रत बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हीले वसीले से, तमाम पंजतन पाक के हीले वसीले से, तमाम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, तू मेरी फला हाजत को अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फरमा। बेशक हम तुझसे ही मांगते हैं, तुझसे ही मांगते रहेंगे और तू ही देने वाला है। मेरे मौला तू हमारी इस दुआ को ज़रूर कबूल फरमा। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी मुराद है, उसको आप लोग इस दुआ में शामिल कर सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामीन, जो वजीफ़ा आपको बताया और जो दुआ करने का तरीका आपको बताया, उस तरीके से आप लोग मांग कर देखें। इन पाक दिनों में इंशाअल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, आपकी दुआ नहीं रुकेगी, बल्कि आपकी दुआ काबिल कबूल की जाएगी। और इस दुआ को पढ़ने के बाद में इंशाअल्लाह जादू टोना और दुश्मनों से भी आप लोगों की हिफाजत होगी। लिहाजा 8, 9, 10 मुहर्रम को इस पाक दुआ का वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लें। वीडियो पर एक लाइक कर दें, सब आपकी नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।